ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں دن رات اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ یعنی ایسا ذکر جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ جو شخص دن اور رات ذکر کرتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی دو لوگ ہیں، ایک وہ جو دن رات ذکر کر رہا ہے اور ایک وہ جو یہ ذکر کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے. اس تسبیح کا پڑھنا اس سے بھی افضل ہے. تو یہ کارڈ آپ کو جو دیا گیا ہے، اس کو آپ لے جا کر یا تو اپنے فریج پہ لگا دیجئے یا اپنے بیڈ روم میں سائڈ ٹیبل کے ساتھ کہیں لگا دیجئے. کوئی بھی ایسی جگہ اس کا انتخاب کیجئے کہ جہاں لازماً آپ کی نظر اس پہ پڑے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر باقی اوقات میں آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ یہ کمی پوری کر دے گی. ٹھیک ہے، تو بہت ہی کام کی فائدے کی چیز ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہو. تو ہم سب مل کے اس کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو کہلواتی ہوں، ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ اسپیلنگ وغیرہ ٹھیک ہو جائے. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. والحمد للہ ملء کل شیء. اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. مخلوقات میں کیا کیا ہے؟ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، ہر چیز، یو نیم اٹ، سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ ایک تسبیح آپ وہ کرتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف اتنی بار بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. ہم گن سکتے ہیں کتنی تعداد ہے؟ اگر اس ساری مخلوق کی ایک تسبیح بنائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ پڑھ سکیں. پھر ہے الحمد للہ ملء ما خلق، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں. یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے ساری کی ساری بھر جائے، اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی. پھر ہے الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو ساری مخلوق کی بات ہو گئی، تو پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان اور زمین کی الگ الگ کیوں بات ہو رہی؟ تو ایسا ہوتا ہے، کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کل کے بعد جز کی بات بھی ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل کی بات بھی ہوتی ہے. کیونکہ جس انسان کا دل بھرے ہی نہ اللہ کی تعریف کر کے، پھر وہ مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کو دہراتا ہے. پھر ہے الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا. یعنی اس کی کتاب نے کیا کچھ نہیں لکھ چھوڑا. لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ کل کبیر و صغیر مستطر. تقدیر پر ایمان لانے کا حصہ ایک یہ ہے
کہ ہم اس بات کو مانیں کہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ نے بنایا، سب چیزیں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں. کوئی بھی چیز زمین یا آسمان کی چاہے ذرے کے برابر ہو اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی. سب کچھ اس کو معلوم ہے. پھر تقدیر پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ علم جو اس کی مخلوقات کے بارے میں وہ سب لکھا ہوا ہے. تو اس پر اللہ کی تعریف کہ اس کی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو اس سے چھٹ گئی ہو، ہر چیز لکھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں. ہمارے جسم کے اندر کتنے سیلز ہیں، کیا ان کی تعداد ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں میں کتنے ستارے بنائے؟ ہم نہیں جانتے. صرف زمین کے ایک پلانٹ پر جتنی ریت ہے اس کے ذرات کی تعداد کیا ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں جانتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا صحیح مکمل کلی علم رکھتا ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تعداد کے برابر تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، تو اس سے آگے کوئی تعریف ہو سکتی؟ انسان اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے اپنی تعریف کرے وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. والحمد للہ عدد کل شیء. پھر بات وہی ہے، انداز مختلف ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، اور اللہ کی تعریف اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہر چیز کے عدد کے برابر، ہر چیز کی تعداد کے برابر، ہر چیز کی گنتی کے برابر. والحمد للہ ملء کل شیء. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. تو اصل میں یہ تو ایک محبت کا انداز ہے. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. دیکھیے ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لیجئے اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، کوئی پھول ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی انسان ہے، کسی بھی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ہماری زبان پر اس کی تعریف آتی، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اپنے بچے سے جیسے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کے اظہار میں اس بچے کے کتنے کتنے نام رکھ دیتی ہے اور کیسے کیسے اس کو بلاتی، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا. یہ قدرتی سی بات ہے. تو جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی تعریف کرتے کرتے کبھی تھکے، یا اس کی تعریف سے کبھی اس کا دل بھرے. دل بھر ہی نہیں سکتا. ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. لہذا یہ ایک چھوٹا سا اظہار محبت ہے، اظہار تعریف ہے، تعریف کا ایک انداز ہے جو ہماری زبان تو بیان کرنے سے قاصر ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے. اب ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو پڑھ تو لیں، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اور اگر ہر روز کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، زیادہ دفعہ بھی دل چاہے تو زیادہ دفعہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں، فائدہ آپ ہی کو ہوگا. دل آپ ہی کا سکون میں آئے گا اور دل آپ ہی کا خوش ہو جائے گا. تو اس میں بخل نہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف میں بخل نہ کریں. اور پھر ہم جب لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی تعریف بھول جاتے ہیں، پیچھے چلی جاتی. کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات. ہماری باتیں عام طور پر کیا ہوتی، یا کسی کی غیبت ہوتی یا کسی کی تعریف ہوتی. اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں. تو اس کمی کوتاہی کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم ایسی دعائیں پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ عدد ما خلق،
الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ علی ما احصى کتابہ والحمد للہ علی ما احصى کتابہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء. والحمد للہ ملء کل شیء. سب کے پاس ہے نا کارڈ؟ اگر نہیں تو ضرور لے لیجئے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو خیر بانٹیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بھی پڑھیں گے اس کو اور آگے سے آگے سکھائیں گے، بتائیں گے، تو جتنے لوگ بھی یہ کریں گے وہ اس کا سارا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو اپنے ثواب میں اضافہ کیجئے دوسروں کے ساتھ اس خیر کو بانٹ کر، اس کو شیئر کر کے.